عزیز طالبات السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ ڈگری کالج ایف بلاک سے ڈاکٹر عظمیٰ طارق آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میرا ارادہ تھا آپ کو شاعری کے حوالے سے کچھ پڑھاؤں، لیکن بس تھوڑا کچھ نیٹ کا ایشو تھا اور شاعری کا پورشن میرے پاس PDF میں نہیں تھا۔ اس وجہ سے پھر میں نے سوچا آپ کو اگلا کام شروع کرا دوں، اگلا ہم لیسن شروع کر دیں، تو پھر اس طرف ہم آ جاتے ہیں اگلے سبق کی طرف۔ میرا تو ارادہ تھا آج آپ کو شاعری پڑھائی جائے، لیکن بس وہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ وہ آج ممکن نہیں تھا کہ میں آپ کو شاعری کے حوالے سے کچھ کرواتی۔ بہرحال ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے، تو میں نے سوچا کہ جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں ذرائع، ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں اور آپ کو اسی حوالے سے پڑھا دیتے ہیں۔ آج اگلا سبق ہم 3 اسباق ہم پڑھ چکے ہیں، ان کی مشقی سوالات اور جو اس سے متعلق دیگر وہ کام ہیں وہ بھی ہم نے کیے اور اس پہ گفتگو بھی کی ہم نے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے ہمارے پاس جو اگلا سبق ہے وہ محمد حسین آزاد کا سبق ہے، محنت پسند خرد مند۔ محنت پسند محنت کرنے والا یا محنتی انسان، خرد مند عقل مند۔ خرد عقل کو کہتے ہیں، عقل مند انسان ہمیشہ عقل مند انسان ہی محنتی ہوتا ہے، اسے وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، وہ اپنے وقت کو برباد نہیں کرتا۔ خرد مند عقل مند سمجھدار انسان، جس کو پتہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے اور اپنی زندگی کن کاموں میں خرچ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آج کے اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے محمد حسین آزاد کا ایک مختصر سا تعارف دیکھتے ہیں کہ وہ کون تھے۔ محمد حسین آزاد معروف عالم دین اور صحافی مولوی محمد باقر کے بیٹے تھے۔ دلی میں پیدا ہوئے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد آزاد کے والد انگریزوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ گھر بار لٹ گیا، تلاش معاش میں دہلی چھوڑنی پڑی۔ پہلے لکھنؤ، پھر حیدرآباد گئے، پھر لاہور پہنچ کر محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہوار تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ آپ کو 15 روپے سن کر شاید ہنسی آتی ہوگی، لیکن 15 روپے جو ہیں یہ روپوں کی ویلیو جو ہے یہ آہستہ آہستہ فرات زر کے ساتھ ساتھ یہ کم ہوتی جا رہی ہے، روپے کی قدر و قیمت گرتی جا رہی ہے۔ جیسے آپ سنتے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ چڑھ گیا اور روپے کی قدر کم ہوگی، تو اسی طرح سے اب تو بچے کو آپ کسی کو 100 روپیہ بھی پکڑائیں تو اسے وہ بھی کم لگے گا، لیکن پہلے جو زمانے کے دور تھے اس میں آنے پیسے اور چھوٹی کرنسی بہت تھی۔ روپے تو 15 روپے تو بہت بڑی چیز تھی۔ خود مجھے اپنا یاد ہے کہ میرے پیرنٹس بتاتے تھے کہ سن 80 کی بات ہے، سن 80 کے دور میں 300-400 روپے تنخواہ ہوتی تھی، مطلب ٹیچرز کی یا ایک عام جو متوسط طبقے کا بندہ ہے اس کی اتنی آمدنی تھی۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہ تو 1857 کے دور کی بات ہے کہ جب ان کو لکھنؤ اور حیدرآباد سے بھی یہ رخصت ہوئے، نقصان بہت حادثوں سے گزرے، لاہور پہنچے، تو ظاہر ہے پھر ان کو جب محکمہ تعلیم میں ملازمت ملی تو 15 روپے بھی اس وقت ان کے لیے وہ سمجھیں کہ بہت بڑا خزانہ تھے۔ جب انسان لٹے پٹے حالوں میں اتنی مشکلات میں ہو تو وہ بھی بہت لگتا ہے۔ حکومت پنجاب نے ان سے متعدد نصابی اور درسی کتب لکھوائیں۔ لاہور میں قائم انجمن پنجاب میں لیکچرر اور سیکرٹری رہے۔ آخری دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر مقرر کیے گئے۔ 1888 میں دماغی مرض شروع ہوا جو کہ مرتے دم تک باقی رہا۔ آزاد اردو کے صاحب طرز نثر نگار ہیں۔ وہ اپنے اسلوب بیان کے موجد بھی ہیں اور خاطب بھی۔ جو ان کا اسلوب بیان ہے، جو ان کا لکھنے کا انداز ہے، وہ انہی پہ ختم ہوا اور انہی پہ ختم ہو گیا، یعنی موجد بھی وہی ہیں اور خاتم بھی وہی ہیں۔ ابتدا بھی انہوں نے کی اور ختم بھی انہی پر ہو گیا، اس کے بعد کوئی ایسا ان کا انداز اختیار نہیں کر سکا۔ ان کا تمثیلی اسلوب بیان انہیں اپنے عہد کے ادیبوں اور نثر نگاروں میں منفرد بناتا ہے۔ تخیل آفرینی، پیکر تراشی، تجسیم نگاری، اب یہ جس طرح سے امید اور یہ آپ جب یہ لیسن پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ مختلف جذبات کو انسانی جسم کی شکل دے دیتے ہیں اور ان سے خیالات اپنے تخیل کے زور پر ان سے گفتگو کرواتے ہیں اور اپنے خیالات کو ان الفاظ ان کو جامہ پہناتے ہیں، مجسم صورت میں پیش کرتے ہیں۔
تو اس سے شعریت اور رنگینی، واقعہ نگاری، نفسیاتی حقیقت آرائی اور مبالغہ آرائی، یہ سب ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ مبالغہ آرائی ادب کا ایک حصہ ہے، کچھ لوگ اسے منفی بھی سے خوبی بھی کہتے ہیں، لیکن یہ ایک حصہ ہے ادب کا۔ اس میں لوگوں نے بہت زیادہ شاعر جو ہیں اور مصنف مبالغہ آرائی سے کئی بے شمار جگہوں پر وہ کام لیتے ہیں، تو یہ کوئی اتنی حیرت کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو ان کا اسلوب بیان ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں سے بہت ہی مختلف تھا۔ ان کا انداز بیان نثر کا ایک ایسا خوبصورت اور دل کا شاہکار ہے جس نے ان کے بعد آنے والے ادیبوں کی اکثریت کو متاثر کیا۔ خوبصورت اور دل نشیں نثر کے علاوہ ان کا ایک بڑا کارنامہ اردو میں جدید طرز شاعری ہے، جس کی ابتدا انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں سے ہوئی، جس کے وہ سیکرٹری تھے۔ آزاد کی تصانیف میں آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال، قصص ہند اور سخن دان فارس بہت مشہور ہیں۔ آب حیات ان کی جو ہے وہ تذکروں پر مبنی کتاب ہے۔ دربار اکبری، نیرنگ خیال، یہ مختلف ان کی کتابیں، اور اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی آزاد نے مرتب کیا۔ آزاد نے موضوعاتی نظمیں بھی لکھیں جو نظم آزاد میں شامل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا سبق کا خلاصہ۔ اس کا سبق کا خلاصہ میں آپ کو پہلے بڑھانا چاہوں گی، کیونکہ یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا ان کا تمثیلی انداز بیان ہے، تمثیلی انداز ہے، تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے بہتر ہے کہ میں اس کا خلاصہ پہلے آپ کو پڑھ کر سنا دوں، سمجھا دوں۔ اس کا جو ہے وہ کیا ہے، اس میں جو ہم کہانی پڑھنے جا رہے ہیں وہ کس قسم کی ہے اور کس طرح کی ہے۔ ایک مختصر سا خاکہ جو ہے وہ میں اس سبق کا آپ کو بتانا چاہوں گی، کیونکہ یہ انتہائی اہم ہے۔ اس کو آپ ویری امپورٹنٹ اپنے پاس لکھ لیں۔ اس کے حوالے سے ہمیشہ سوال آتا ہے، مرکزی خیال بھی آ سکتا ہے، خلاصہ بھی ایگزام میں آ سکتا ہے، سیاق و سباق کے ساتھ تشریح بھی آ سکتی ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ سبق ہے، تو اس کے اوپر آپ لکھ لیں ویری ویری امپورٹنٹ۔ تو اب دیکھتے ہیں ہم اس کو، آگے چلتے ہیں۔